اور ان کے بالکل دو مختلف نتیجے نکلتے ہیں. فلسفے پر زیادہ فوکس کیا جائے نتیجہ کچھ اور نکلے گا، حکمت پر زیادہ فوکس کیا جائے نتیجہ کچھ اور نکلے گا. اور فلسفے اور حکمت کا سورس بھی بالکل مختلف ہے. فلسفے کی بنیاد عقل ہے، عقل خالص، ریشنل تھاٹ، جبکہ حکمت کی بنیاد فطرت ہے. فلسفی کا تعلق عقل اور لاجک سے ہے، جبکہ حکمت جو ہے صرف عقل اور لاجک کو فالو نہیں کرتی بلکہ اس کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے. مثال کے طور پہ کچھ چیزیں دیکھیں، انسان ہونے کے ناطے ہم محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ عقل سے کوئی دلیل نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی آپ کو یہ بات؟ کچھ چیزیں ہم محسوس کر سکتے ہیں، عقل سے اس کے لیے دلیل نہیں لا سکتے. اور یہ بھی یاد آپ رکھیے کہ حکمت صرف انسانوں میں ہوتی ہے، جانوروں میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، مثال کے طور پہ اپنے بچوں کا خیال کرنا، یہ تو انسان کی جبلت کا تقاضا ہے نا. عقل کہتی ہے کہ تمہارے آف سپرنگز ہیں، تمہارا نام چلے گا، تمہاری نسل چلے گی، تم ان کا خیال کرو. تو انسان اور جانور دونوں بچوں کا خیال کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں. لیکن اگر ہم دوسری طرف آئیں، والدین کی طرف، جو بوڑھے ہو رہے ہیں، جو کہ بظاہر ناکارہ ہو رہے ہیں، نہ صحیح سے بات کر سکتے ہیں، نہ کوئی ڈھنگ سے چل سکتے ہیں، نہ وہ صحیح طرح سوچ سکتے ہیں، یعنی اپنی اصطلاح میں ہم کہیں تو پروڈکٹیو تو نہیں ہے، ریڈنڈنٹ ہے نا ایک طرح سے. خالص دنیاوی طور پہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت. ایسا کوئی فائدہ تو نہیں پہنچ رہا ان کی ذات سے کسی کو بھی، نہ آگے کوئی بہتری کی ان کی امید ہے. ان کی تو صحت بھی، جسمانی بھی اور ذہنی بھی کم سے کم ہی ہوتی چلی جائے گی. تو جانور جو ہیں وہ بزرگوں کا یا والدین کا خیال نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کو ہم کہیں نا کوئی فیزیبل چیز نہیں ہے، یہ کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے ان کے لیے. تو جانوروں میں ہمیں والدین کا خیال رکھنے کا کوئی تصور نہیں ملتا، کوئی اس کی مثال نہیں ملتی. جبکہ انسان میں چونکہ حکمت ہے، انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ والدین کا خیال کرنا چاہیے. کوئی ہم سے پوچھے کہ تم عقل کی دلیل دو کہ فائدہ کیا ہو رہا ہے تم کو، ہم ایک بھی دلیل نہ دے سکیں. لیکن فطرت کی بنا پر انسان والدین کا خیال کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی لاجیکل دلیل نہیں لا کے دی جا سکتی. اسی طرح محرم رشتے ہیں، محرمات ابدیہ جن سے کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی. عقل کی بنیاد پر تو اس کی کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی. خالص عقل سے پوچھا جائے کہ آخر اس لڑکے کی شادی اس لڑکی سے کیوں نہیں ہو سکتی جو کہ اس کی بہن ہے یا خالہ ہے یا پھپھی ہے، عقل تو دلیل نہیں دے گی اس کے بارے میں. بہت سے بات وہ یہ کہیں گے کہ جی وہ جینیٹک جو ہے وہ اس میں اب نارمیلٹیز آ سکتی ہیں اور قریبی رشتوں میں شادیاں نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ بھی کوئی بہت زیادہ مضبوط دلیل نہیں ہے. دور پرے کہ لوگوں میں شادیاں ہوتی ہیں، کوئی آپس میں رشتہ داریاں نہیں ہوتی، تب بھی اب نارمیلٹیز آ جاتی ہیں. تو یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی. دیکھا جائے تو خود سائنس نے ہی اس دلیل کو، مشاہدے نے اس دلیل کو رد کر دیا ہے. تو عقل سے دلیل نہیں لا سکتے. اسی لیے جانوروں کے اندر کوئی محرم رشتے نہیں ہوتے. لیکن انسان کی فطرت ابا کرتی ہے، وہ پیچھے ہٹتی ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا اس چیز کو، سوچ بھی نہیں سکتا. حالانکہ لاجیکل ایکسپلینیشن کوئی نہیں. تو یہ حکمت کا تعلق فطرت سے ہے، اور ضروری نہیں کہ فطرت کے تقاضے کو درست ثابت کرنے کے لیے آپ کوئی سائنسی دلیل بھی لے آئیں. بس انسان کہتا ہے نہیں، آئی ڈونٹ فیل لائک اٹ، مجھ کو یہ اچھا نہیں لگتا. جھوٹ بولنا، مثال کے طور پہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ بول کے فائدہ مل رہا ہے، بہت سارا پیسہ مل رہا ہے، سزا سے بچ سکتے ہیں،
لوگوں کی نظروں میں بلند ہو سکتے ہیں، پھر کوئی جھوٹ کیوں نہیں بولتا؟ فطرت نہیں مانتی، فطرت پیچھے ہٹتی ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، دس از ناٹ رائٹ. اور فطرت کی وجہ سے ہی ضمیر کا وجود ہمیں محسوس ہوتا ہے. ضمیر کی پکار پر انسان لبیک کہتا ہے، ضمیر کی بات کو مانتا ہے. جانوروں کے اندر کانشیس نہیں ہوتا، انسانوں میں ہوتا ہے. اب انسان جب اپنی فطرت کو سامنے رکھتا ہے، اس کو یاد رکھیے، فطرت کو کہاں رکھتا ہے؟ سامنے. لیڈر بناتا ہے، رہنما بناتا ہے، اور پھر عقل کو استعمال کرتا ہے. یعنی عقل جو ہے فطرت کے تابع ہو گئی ہے. فطرت کے تابع عقل کو رکھتا ہے. مختلف چیزوں پر جب وہ غور کرتا ہے تو اس کو حکمت ملتی ہے. تو حکمت حاصل کیسے کی جاتی ہے؟ فطرت کی رہنمائی میں عقل کو استعمال کرنا. سلیم فطرت ہے، سلامت فطرت ہے، نیچر انٹیکٹ ہے، اور عقل بھی ہے، عقل بھی سلیم ہے، عقل بھی انٹیکٹ ہے. تو ایک مشکل سا جملہ ہے، لیکن آپ سن لیجئے، لکھ لیجئے، انشاءاللہ کام آئے گا. عقل سلیم، عقل سلیم جب فطرت سلیم کی روشنی میں کام کرتی ہے، عقل سلیم جب فطرت سلیم کی روشنی میں کام کرتی ہے تو انسان کو حکمت ملتی ہے، وزڈم. اور اس حکمت کو اللہ نے اپنا احسان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ حکمت عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت عطا ہو گئی اس کو تو خیر کثیر عطا ہو گیا. عقل اور رائے کی پختگی ہے، یہ میچورٹی ہے عقل کی اور رائے کی. اب جہاں تک حکمت کا تعلق ہے، حکمت غیر مسلم کے پاس بھی ہو سکتی ہے. ایک شخص اس لیے مسلمان نہ ہو سکا اس لیے کہ اس کے کان میں ہو سکتا ہے کبھی اللہ رسول کی پکار پڑی ہی نہ ہو. ورنہ حکیم انسان کے بارے میں یاد رکھیں، حکیم انسان، وائز انسان، جو ہی اس کے کان میں اللہ کا کلام پڑتا ہے، رسول کی پکار پڑتی ہے، یہ ایمان لانے میں دیر نہیں کرتا. اس لیے کہ سلیم فطرت ہے نا، عقل سلیم ہے، ذہن کا سانچہ نہیں بگڑا، فطرت جو ہے وہ نہیں پرورٹ ہوئی. تو جیسے ہی صحیح بات سامنے آتی ہے وہ گلو کی طرح فٹ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. ہم انگلش میں کہتے ہیں نا فٹس ہم لائک اے گلو. تو قرآن تو ایسے آ کر اس کی فطرت کے ساتھ بالکل ریلیٹ کر جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن جو ہے فطرت کے ساتھ بالکل ٹیلر میڈ ہے، آرام سے فٹ ہو جاتا ہے انسان کے اوپر. تو غیر مسلم ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کبھی انہوں نے دین کی بات سنی نہ ہو، ایسی جگہ رہے ہوں، ایسے حالات ہوں، کوئی دور ایسا ہو کہ جب اللہ رسول کی پکار نہ پڑی ہو، لیکن اگر پڑ جائے تو یہ لپک کر قبول کر لیں دین کو. تو اس کانٹیکسٹ میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حکمت غیر مسلم کے پاس بھی ہو سکتی ہے. یعنی وہ غیر مسلم اس لیے رہ گیا کہ موقع نہ ملا، چانس نہ ملا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، اس کی لاسٹ پراپرٹی ہے، اس کا پوزیشن ہے حکمت. فحیث وجدہا ہوا احق بہا، وہ جہاں بھی اس کو پائے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے. اگر غیر مسلم کے پاس حکمت دیکھے، اس کو حاصل کر لے لے. تو یہ تو ہے حکمت. اور یاد رکھیے کہ قرآن انسان کی فطرت سے بات کرتا ہے. فطرت، جن لوگوں کی فطرتیں مسخ ہو گئی ہیں وہ قرآن سے بالکل ریلیٹ نہیں کر پاتے، انہیں سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہتے ہیں ڈزنٹ میک سینس. دیکھیں یہی کہتے ہیں نا، دس ڈزنٹ میک سینس، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہوتا؟ اس لیے کہ عقل ان کی جو ہے وہ آگے چل پڑتی ہے. ابھی ہم ذکر کریں گے، عقل کا تعلق فطرت سے کٹ گیا ہوتا ہے. عقل جو ہے وہ عیار ہو جاتی ہے. عیار لفظ سمجھتے؟ اردو میں ہم کہتے ہیں نا ایول، مکار ہو جاتی ہے، ایول جینیس ہو جاتے ہیں لوگ.
عقل کی بنا پر بھی لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، فطرت سے کٹ کے بھی بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تباہی کا اور بربادی کا۔ مثال کے طور پہ ہٹلر کیا تھا؟ بے وقوف تھا ہمارے خیال میں۔ مسولینی کیا تھا؟ اسٹالن کیا تھا؟ انتہائی عقل مند تھے، جینیس تھے۔ تو ان کی عقل نے ان کو یا دنیا کو فائدہ کیوں نہ دیا؟ اس لیے نہ دیا کہ عقل کا تعلق فطرت سے کٹ گیا تھا۔ فطرت ان کی بالکل مسخ ہو گئی تھی، مر گئی تھی فطرت ان کی، صرف درندوں جیسی عقل ان کے اندر رہ گئی تھی، وحشی قسم کی عقل رہ گئی تھی، عیار، مکار، کننگ، ایول جینیس بن گئے تھے یہ۔ تو عقل جب فطرت سے کٹ جاتی ہے تو بہت دنیا میں تباہی پھیلاتی ہے، ایول جینیس کا روپ دھار لیتے ہیں لوگ۔ تو قرآن کی جو ہم بات کر رہے ہیں، قرآن تو بات کرتا ہے فطرت سے، اور جن کی فطرت ہی مر گئی وہ نہ قرآن ان کو اپیل کرتا ہے، نہ قرآن ان کو سمجھ میں آتا ہے، نہ ہی وہ قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہم نے تھوڑی سی بات کری حکمت کی۔ اب عقل کے اوپر آتے ہیں۔ عقل، عین قاف لام، اس سے ایک ملتا جلتا لفظ ہے اعقال۔ اعقال، الف عین قاف الف لام، اعقال۔ یہ عربوں کے ہاں لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب اونٹ پر سواری کرتے ہوئے کہیں پہنچتے تھے، پھر وہ اپنے اونٹ پر سے اترتے تھے۔ اب اونٹ کو کیا کریں؟ کھلا چھوڑیں گے تو وہ بھاگ جائے گا، اور وہاں پہ کوئی ایسے درخت وغیرہ تو ریگستان میں ہوتے نہیں تھے کہ جہاں کھونٹے کے ساتھ اونٹ کو باندھ دیا جائے۔ تو اونٹ کو بھاگنے سے بچانے کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ ایک گھٹنا اس کا رسی سے باندھ دیا کرتے تھے، اور 3 ٹانگوں پر وہ کھڑا رہتا تھا۔ بہت سے بہت تھوڑی دور کہیں چلا جاتا تھا، بہت دور نہیں جا سکتا تھا۔ اس رسی کو اعقال کہا جاتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں عرب اپنے سر پہ جو ہیڈ گیئر پہنتے ہیں اس میں ایک رسی باندھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب تو وہ ڈیکوریشن کے لیے ہی ہے، ظاہر ہے وہ بڑی بڑی خوبصورت رسیاں ہوتی ہیں، تو لیکن ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا عربوں کا، سر پہ وہ رسی باندھ کے چلتے تھے، کہیں رکے تو انہوں نے اونٹ کا گھٹنا جو ہے وہ باندھ دیا رسی سے، جب جانا ہوا اونٹ کا گھٹنا کھولا، رسی سر پہ باندھ لی۔ تو یعنی کہ وہ اعقال کیا کام دیتا تھا اونٹ کے لیے؟ بریک کا سا، بریک لگ جاتا تھا نا اونٹ کو، وہ کہیں دور جا نہیں سکتا تھا۔ یہی دراصل عقل کا بھی مطلب ہے، بریک مطلب ہے رک جانا یا کسی کو روک دینا، خود رک جانا یا کسی کو روک دینا ایسی چیزوں سے جو فوری اور ظاہری نقصان کا باعث بنے، اپیرنٹ امیجیٹ ہارم پہنچانے والی جو چیزیں ہوں ان سے عقل روک دیتی ہے۔ یعنی عقل جو ہے شارٹ ٹرم نقصان سے بچاتی ہے، لیکن عقل لانگ ٹرم نقصان نہیں دیکھ سکتی۔ مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ ذہن میں لے کر آئیے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کے خیال میں حکیم تھے یا فلاسفر تھے؟ حکیم انسان تھے۔ قرآن کے لیے لفظ آتا ہے نا، القرآن الحکیم، حکمت بھرا قرآن ہے نا۔ اب امیجن کریں ابراہیم علیہ السلام کو، وہ آگ کے سامنے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ فلاسفر ہوتے تو مجھے ذرا بتائیے وہ کیا سوچتے؟ کس کے ذریعے سے سوچتے؟ عقل کے ذریعے سے سوچتے۔ عقل کیا سکھاتی؟ فوری فائدہ، فوری نقصان سے بچو۔ عقل یہ کہتی کہ دیکھو، دلیلیں کیا پیش کرتی؟ ریشنلائز کیا کرتی؟ ہم ریشنلسٹ ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں نا جس کو، وہ کہتی دیکھو تم میں عقل ہے کہ نہیں، اور تم میں عقل ہے نا، آگ تو تم کو جلا دے گی، تمہیں نقصان دے گی، تم مر جاؤ گے۔ اگر تم مر گئے تو بتاؤ دین کی بات آگے کسی کو کون بتائے گا؟ تم ایک ہی تو ہو جو کہ اللہ کی بات بتا رہے ہو۔ تو عقل مند بنو، جذباتی مت بنو، تم آگ میں مت کودو۔ تھوڑے دن تم تبلیغ کرتے رہو ان لوگوں کے اندر، آہستہ آہستہ ان لوگوں کے اندر بات پھیل جائے گی، تمہاری جان بھی بچ جائے گی، ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ ابھی تو تم بھی مر جاؤ گے، تمہارے جسم کو تکلیف ہوگی، جسم آگ میں جلے گا، اور لوگوں کا بھی فائدہ کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا؟
یہ کیا ہے؟ یہ پیور عقل ہے جو بول رہی ہے. تو اگر ابراہیم علیہ السلام فلاسفر ہوتے تو اس طرح سے ہم ان کا ذکر نہ پڑھتے قرآن کے اندر. لیکن ابراہیم علیہ السلام حکیم انسان تھے. فوری نقصان اٹھانا برداشت کر لیا تاکہ دور کا فائدہ حاصل ہو سکے. چھوٹا نقصان اٹھا کر بڑے نقصان سے بچ جانا یہ حکمت سکھاتی ہے. تو حکمت نے کہا ان سے کہ تم کود جاؤ، تم چھلانگ مار دو اس کے اندر، اس لیے کہ فطرت نہیں برداشت کر سکتی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے پر تم کو مجبور کیا جائے اور تم بھی کہو کہ ہاں اللہ کے ساتھ اور بھی شریک ہیں. فطرت کہتی ہے مجھ کو نہیں برداشت، میں نہیں گوارا کر سکتی اس بات کو. اتنا سخت ریئیکشن آتا ہے فطرت میں شرک کے نام پر. تو ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کودنا منظور کر لیا. کب؟ جب انہوں نے عقل کو حکمت کے پیچھے رکھا. تبھی تو وہ کہتے ہیں کہ کود پڑا آتش نمرود میں عشق، محبت ہے جو کودی تھی، عقل ہے محو تماشائی لب بام. ابھی عقل تو ابھی تماشا ہی دیکھ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. سٹنڈ ہم کہتے ہیں نا، عقل کیا ہو گئی؟ سٹنڈ ہو گئی بالکل. ایک اور بھی کسی کا وہ شعر ہے، پتہ نہیں آگے پیچھے ہو سکتا ہے ورڈز ہو جائیں، کہ وہ ہے نا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. یہ بھی کہنا چاہیے عقل سے جسٹ لیو می الون، گیو می اے بریک، پیچھا چھوڑو میرا تھوڑی دیر کے لیے. بہت زیادہ عقل مندی، بہت زیادہ عقل مندی یہ بھی بعض دفعہ انسان کی فطرت کو اسٹرائل کر دیتی ہے نا، بے خیرہ کر دیتی ہے، ایموشن لیس کر دیتی ہے، روبوٹک کر دیتی ہے. روبوٹس کے اندر کیا ہے؟ انٹیلیجنس تو ہے نا، آرٹیفیشل ہی صحیح. تو انٹیلیجنس تو آرٹیفیشلی بھی کریٹ کی جا سکتی ہے. ہم آج کل کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، لیکن فطرت تو آرٹیفیشلی کریٹ کی ہی نہیں جا سکتی، انسان کے بس کی چیز ہی نہیں. عقل کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ عقل کیا ہے، برین کیا ہے، الیکٹریکل امپلسز ہیں یا کوئی کیمیکل ریئیکشنز ہیں یا کوئی آپ کے ہارمونز ہیں جو کہ آپ کو کچھ چیزیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. لیکن فطرت تو آرٹیفیشلی پیدا نہیں کی جا سکتی، آرٹیفیشلی اسٹیمولیٹ نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے تو قدرتی ذریعہ ہے فطرت کو ابھارنے کا، اور وہ ہے قرآن. بس فطرت کی حفاظت قرآن کرتا ہے. تو یہ عقل جو ہے یہ تو پیور فلسفی پہ چلتی ہے اور ریشنل تھاٹس کہا جاتا ہے، ریشنلسٹک پیپل، ریشنلسٹس. اور یہ فوراً نقصان سے انسان کو بچا لیتی ہے، فوری فائدے کی طرف لے کے چلتی ہے، فوری نقصان سے بچاتی ہے. یعنی کہ شارٹ ٹرم ہے، شارٹ سائٹڈ ہے عقل. حکمت فار سائٹڈ ہے، دور کا فائدہ بتاتی ہے. تو یہ جو لفظ ہے حکمت، ہا کاف میم، اس کا مطلب ہے ایسے کاموں سے رکنا یا روکنا جن میں فی الحال امیجیٹ فائدہ اور مزہ محسوس ہو لیکن آگے جا کر نقصان پہنچے. ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ اچھے لگ رہے ہوں لیکن آئندہ نقصان پہنچائیں. تو جس شخص کی اچھی فطرت اس کی عقل کو گائیڈ کرے، اس کی عقل کی رہنمائی کرے، اس کو حکمت حاصل ہو جاتی ہے. اگر فطرت کا نور بجھ چکا ہو یا فطرت جو ہے وہ بگڑ چکی ہو تو عقل پر فطرت کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. پھر ایسے لوگ جو ہیں جیسے ابھی ہم نے بات کی، ایول جینیس بنتے ہیں. عقل ہر برائی کے لیے دلیل پیش کر دیتی ہے، جسٹیفیکیشن پیش کر دیتی ہے، ریشنلائز کر دیتی ہے. آپ اگر پیور ریشنلسٹک طریقہ اپنا لیں تو مورالٹی کا وجود ختم، اخلاق کا وجود ختم. ایتھکس کیا ہیں؟ مورالٹی کیا ہے؟ عقل سے تو کوئی تعلق نہیں مورالٹی کا. جانوروں کے اندر مورالٹی نہیں ہوتی. جانور گلٹی فیل نہیں کرتے، ان کا ضمیر ان کو ملامت نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر فطرت جو نہیں ہے. تو اگر ہم فطرت کو نکال دیں تو مورالٹی کا کوئی وجود ہی نہیں، پیور عقل بچ جائے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر چونکہ فطرت ہے لہٰذا انسانوں کے اندر اخلاقی حس ہے. کسی کا حق مارتے ہوئے ضمیر کی چبھن تو محسوس ہوتی ہے، جھوٹ بولتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے برا تو لگتا ہے. کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے اپنی نظروں میں خود انسان گر جاتا ہے.
تو یہ ریشنلائز ہونا، ریشنلسٹک ہونا، چیزوں کو ریشنلائز کرنا، آپ برے سے بری چیز کو ریشنلائز کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے عقل کی بنا پر یہ فتویٰ بھی دے دیا کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. کوئی چیز نہ اچھی ہوتی ہے اپنی ذات سے، نہ بری ہوتی ہے، صرف سوچ ہے جو کسی چیز کو اچھا یا برا بنا دیتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیومن مورل ویلیوز، جو انسانی اخلاقی اقدار ہیں، یہ حالات اور زمانے کے ساتھ سے بدلتی رہتی ہیں. ایک چیز ہو سکتا ہے پرانے زمانے میں اچھی نہ سمجھی جاتی ہو، آج وقت کی ترقی، علم کی ترقی، حالات کی تبدیلی کے ساتھ وہ چیز قابل قبول ہو گئی ہے. لیکن جو قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، بیسک ہیومن مورل ویلیوز آر پرماننٹ. بنیادی انسانی اقدار دائمی ہیں. جب سے انسان بنا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جب سے انسان بنا ہے تب سے اخلاقی اقداروں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیکن آپ دیکھیں یہ جو ریشنلسٹک ایٹیٹیوڈ ہے نا قرآن کے ساتھ، یہ بڑا لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اسی لیے آج ہم اس طرح کی باتیں سن رہے ہیں. مثال کے طور پہ حجاب ہی کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جب عورتوں کا اپنے بالوں کو، چہرے کو کور کرنا ضروری تھا. وہ زمانہ، وہ حالات ایسے تھے. لیکن اب چونکہ حالات بدل گئے ہیں، چونکہ زمانہ بدل گیا ہے، لہٰذا اب بس ماڈسٹ ڈریسنگ کی ضرورت ہے. اور ماڈسٹی کا ڈیفینیشن کہاں سے لیتے ہیں؟ ماڈسٹی دیکھیں پھر کیا ہے. ماڈسٹی کس میں ہوتی ہے؟ حیا صرف انسانوں میں ہوتی ہے نا، حیا جانوروں میں تو نہیں ہوتی، اس لیے کہ حیا کا تعلق فطرت سے ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آج ماڈسٹی کا ڈیفینیشن آپ دیکھ لیں، معاشرے میں کس چیز کو ماڈسٹ سمجھا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ بال کور کیے جائیں یا چہرہ کور کیا جائے، بس ماڈسٹ ڈریس ماڈسٹلی. آپ حالات دیکھ لیں، زمانہ دیکھ لیں، جگہ دیکھ لیں، کہاں پر ہیں، اس کے حساب سے آپ اپنے آپ کو ڈریس اپ کر لیجئے. تو پھر کیا ہوا؟ قرآن کی تو ساری بنیاد ہل گئی نا. یہ غلطی کیا کر رہے ہیں لوگ؟ ہو سکتا ہے ویل میننگ لوگ ہوں، ہو سکتا ہے اسلام کے ویل وشرز ہوں، اسلام کا بھلا چاہنے والے ہوں، لیکن ایک بنیادی غلطی کا جو یہ شکار ہو رہے ہیں، بیسک کنفیوژن، بیسک مسٹیک جو کر رہے ہیں، وہ یہ کہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ قرآن عقل کی سطح پر بات نہیں کرتا، جو کہ لوور سطح ہے نا. عقل تو کم تر چیز ہے. قرآن بات کرتا ہے بلند تر سطح پر، حکمت کی سطح پر. یہ بات نہیں سمجھتے لوگ، لہٰذا وہ عقل کے حساب سے قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. ورنہ اگر عقل کے حساب سے کروانی ہوتی انٹرپریٹیشن قرآن کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو زمانے کے لحاظ سے کھلا چھوڑ دیتا کہ جو بھی تم میں سے سب سے عقل مند ہو اپنے معاشرے کے اندر، بھئی وہ قرآن کو اپنے زمانے کے حساب سے اس کا تجزیہ کر لے اور اس کے احکامات لوگوں کو بتا دے. سمپل ہوتا. کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا انٹرپریٹیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لازم اور ملزوم کر دیا؟ اس لیے کہ قرآن کو فطرت کی رہنمائی دینی تھی لوگوں کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیور، ان پولیوٹڈ، ان ٹارنشڈ، سب سے منور فطرت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نا، خالص، پاکیزہ ترین. تو پاکیزہ ترین فطرت جو ہے یہ انبیاء اور رسولوں کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتائی گئی کہ آپ ان کو قرآن پڑھ کر اور قرآن کی تعلیمات آپ ان کو سمجھائیے، قرآن کے احکامات آپ ان کو سمجھائیے. اور تا قیام قیامت قرآن کو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھا جائے گا. کسی عقل مند سے عقل مند انسان کو حق حاصل نہیں کہ وہ اس کا انٹرپریٹیشن اپنی مرضی سے دے دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو وہ اوور رائڈ یا اوور رول کر جائے، اجازت نہیں، کر نہیں سکتا، کیونکہ بات ساری فطرت کی ہے نا. قرآن فطرت سے بات کرتا ہے. تو لقمان کے بارے میں بات کی کہ ان کی فطرت جو تھی وہ ان کی عقل کو گائیڈ کیا کرتی تھی. پہلا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک حکیم انسان جب اپنی عقل کو استعمال کرے گا فطرت کی رہنمائی میں، اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ لکھا، انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کر. اب اس میں آپ دیکھیں، پھر ہم شکر کے بارے میں بات کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم شکر کے بارے میں بات کر چکے ہیں، لیکن آج ہم تھوڑے مختلف طریقے سے بات کریں گے
شکر کا تعلق فطرت سے، شکر کا تعلق عقل سے۔ اب انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب اگر کوئی عقل سے سوچے، لاجکلی سوچے، تو شکریہ کے کلمات بے فائدہ ہیں۔ کوئی کہے نہ کہے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن فطرت تقاضا کرتی ہے کہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ کرٹسی ہے، اخلاق کا تقاضا ہے کہ تم کہو تھینک یو، تم کہو جزاک اللہ، تم کہو تھینکس۔ فطرت ہے نا؟ تو یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ ورنہ کہنے نہ کہنے سے اگر ہم بالکل پیور عقل کے اوپر چلیں اور کوئی دلیل اس کی مانگیں کہ شکریہ کہنے سے اور نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، کوئی دلیل ہم نہیں لا سکتے اس کے لیے۔ کرٹسی کی بات ہی کریں گے کہ بھئی کرٹسی ہے، تو کرٹسی کا تعلق پھر کس سے ہے؟ فطرت سے ہے۔ جانوروں میں تو کرٹسی نہیں ہوتی، انسانوں میں ہوتی ہے، لیکن یہ شکر کا احساس یہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ کس طرح سے ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ شکر کی تشریح کرتے ہیں کہ شکر کے معنی ہیں کسی احسان یا انعام کا صحیح احساس۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کسی انعام کا یا احسان کا صحیح احساس، یعنی اس کی پہچان، اس کی ایویلیویشن، اس کی قدر، پھر اس کا اعتراف کرنا، یعنی زبان سے بھی کہنا، ماننا، اور اس کا اظہار بھی کرنا، مینیفسٹ بھی کرنا اس کے شکر کو ہاتھ پیروں سے۔ تو یہ 3 درجے ہیں شکر کے۔ تھوڑی تھوڑی ان پر ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پہلی بات کہ احسان یا انعام کا صحیح احساس، اس کی پہچان ہو، اس کی قدر ہو، صحیح ادراک اور صحیح شعور ہونا چاہیے کسی نعمت کا۔ مثال کے طور پہ کسی بچے کے ہاتھ پہ ہم کوہ نور رکھ دیں اور اس کو اس کی ویلیو نہ پتہ ہو، اس کو تو نہیں پتا کہ یہ کوہ نور ہے، یہ ہیرا ہے، وہ اس کو کانچ کا ٹکڑا سمجھتا رہے گا۔ تو جس درجے کا شکر پیدا ہونا چاہیے اس درجے کا شکر تو اس میں پیدا نہ ہوگا، اس لیے کہ اس نے وہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا نا اس چیز کو، صحیح قدر اس کو نہیں آئی اس چیز کی، تو وہ چونکہ قدر نہیں کر سکا، سمجھ نہ سکا اس کی حقیقت، اس کی ویلیو، اس کی قدر، تو شکر بھی نہیں کر سکے گا۔ تو پہلے نعمتوں کا احساس کہ کتنی بڑی نعمت ہے، انسان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا احساس تو کرے انسان۔ اللہ کو دنیا میں بھیجنا تھا، اللہ مچھر بنا کے بھیج دیتا، کیڑا بنا کے بھیج دیتا، کتا بنا کے بھیج دیتا۔ کبھی سڑک کے اوپر گدھوں کو دیکھ کر خیال آتا ہے ہم گدھے ہوتے تو کیسے ان پہ سامان لدا ہوتا ہے۔ اس دن ہم کہیں جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک گدھا ہے، وہ اوپر جا رہا تھا نا، اوپر چڑھائی کی طرف جا رہا تھا، اتنا اس پہ سامان لدا تھا، اتنی مشکل سے وہ چل رہا تھا، دل کی گہرائی سے شکر ابھرا کہ اللہ تیرا شکر احسان ہے، تو نے گدھا نہیں بنایا۔ ہم بھی اسی طرح لگے ہوئے ہوتے نا، جتے ہوئے ہوتے تو کیا زندگی ہوتی، سوچیں۔ تو یہ احساس کہ اللہ تو نے تمام مخلوقات سے بہتر مجھے بنایا، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ نہ صرف اللہ نے انسان بنایا، اللہ نے پھر مسلمان بنایا، اللہ نے اسلام کی نعمت دی، اللہ نے ہماری فطرت کی کیسی حفاظت کی ہے اسلام کے ذریعے سے، کیسے اللہ نے ہم کو محفوظ قلعے کے اندر بٹھا دیا ہے، اسلام کے قلعے کے اندر۔ ورنہ ہم اگر اسلام پر عمل نہ کر رہے ہوتے، ہماری فطرت تو پتہ نہیں کب کی مسخ ہو چکی ہوتی، ہم کو تو پتہ بھی نہ ہوتا، معلوم بھی نہ چلتا ہم کو۔ تو اللہ نے کتنا ہم کو بچایا، کتنا کرم کیا، تو الحمدللہ علی نعمت الاسلام، کل شکر اور تعریف اللہ کی ہے اسلام کی نعمت پر۔ وَكَفَاهَا بِهَا نِعْمَةً، اور یہ کافی ہے بطور نعمت، اٹ سفائسز ایز اے بلیسنگ، کہ اس نے ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا۔ تو جب ویلیو کریں گے تو قدر کریں گے، پھر اس کی حفاظت کریں گے۔ کچھ چلا جائے ہاتھ سے، اسلام نہ جائے، لیکن اگر قدر نہیں تو سب سے پہلے اسلام چھوڑیں گے۔ کچھ جائے نہ جائے، اسلام بے شک چلا جائے۔ تو وہ کسی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی مثال تو اس بچے کی سی ہے کہ جو ہیرے کی کان میں پیدا ہی ہوا، ڈائمنڈ مائن میں پیدا ہوا، چاروں طرف ہیرے ہی ہیرے دیکھے ہیں، تو ہیروں کی قدر نہیں کرتا،
کبھی اس نے پتھر دیکھے ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ سبھی ایسے ہوتے ہیں۔ دوسرے مذاہب کا انسان جب مطالعہ کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی قیمتی، کتنی اعلیٰ، کتنی افضل چیز ہے جو کہ ہم کو دی ہے۔ جب احساس ہوتا ہے نعمت کا تو انسان اس کو بچاتا ہے، اسلام نہ جائے میرے ہاتھ سے۔ تو دل کے اندر یہ شکر کا جذبہ پیدا ہو، پھر زبان سے انسان شکریہ کہے، شکر باللسان، زبان سے بھی کہے الحمدللہ، اس پہ بھی بڑا اجر ہے۔ لیکن زبان سے کہنے کو کافی نہ سمجھے، پھر اس شکر پر عمل بھی کرے۔